الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، جب دشمن آتے تو پیارے آقا اپنی چادر بچھا دیتے تھے. حمد و ثنا کے بعد اسٹیٹ کی زینت، علماء کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، آج کا جو میرا موضوع بیان ہے وہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. آپ کے حالات زندگی ہر ایک پر آیا ہے، آپ کی دین سے محبت ہر ایک پر آیا ہے، آپ کا مقصد ہر ایک پر آیا ہے. ارے کون خادم حسین؟ ارے وہ خادم حسین جس نے اپنی ساری زندگی حضور کی عزت، ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی. حاضرین محفل، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام کے سنہرے ادوار پر نظر دوڑائیں، تو ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب اعلان نبوت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کے کام کیا کرتے تھے. ایسے نازک حالات میں رب کریم نے اسلام کو عمر فاروق سے طاقت عطا فرمائی. آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان چھپ کر عبادت کرتے ہیں، آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین اسلام سچا دین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہمارا دین اسلام ہی سچا دین ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار باہر نکال کر تمام مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں عمر، میں نے اسلام قبول کر لیا، آج کے بعد مسلمان سب کے سامنے عبادت کریں گے. اے گروہ مشرکین، اگر تم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو میرے سامنے آ جائے. اسی طرح مسلمانوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کر دی. اور جب منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے نام سے، جن کے عدل سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، جن کا رعب اور دبدبا پورے مکہ پر تھا، آپ نے صدیق اکبر سے کہا کہ اے صدیق، اتنی سختی مت کرو، لیکن قربان جاؤں صدیق تیرے مقام پر. آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو حضور کے وصال سے پہلے اونٹ لاتا تھا رسی کے ساتھ، اب اگر وہ اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، میں صدیق اکبر اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. حاضرین محفل، اسی طرح جب منافقین اور دشمنان اسلام نے دین اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی، تب رب نے اپنے دین کی حفاظت کبھی حضرت ابو بکر صدیق سے کرائی، کبھی حضرت عمر فاروق سے کرائی، کبھی حضرت عثمان غنی سے کرائی، کبھی مولا علی شیر خدا سے کرائی. لیکن جب بات میرے نبی کی عزت و ناموس پر آئی، حضور کے خلاف بھونکنے والے کتوں کو رب نے قرآن مجید میں حرام کی اولاد فرمایا. حاضرین محفل، جب پنڈت نے معاذ اللہ رنگیلا رسول کتاب لکھی تو ایک نوجوان جو نہ حافظ تھا، نہ قاری تھا، نہ عالم تھا،
لیکن اس کے سینے میں عشق محبت، عشق رسول، عشق نبی، حضور کی عزت و ناموس پر جب بات آئی لیکن اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اس پنڈت کا سر قلم کر کے رکھ دیا جس کو آپ غازی علم الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح جب قادیانی کتے سامنے آئے تو شاہ احمد نورانی نے ان کو کافر قرار دیا۔ اسی طرح جب سلمان تاثیر نے سر اٹھایا تو غازی ممتاز قادری نے اس کی سر کوبی کو اور اس کی چھاتی میں اتنے چھید کیے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح سامعین محترم اب ذرا آگے چلیے، دلوں کو تھام کے رکھیے۔ جب اس اسلام ریاست میں ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا، ختم نبوت حضور کی عزت و ناموس پر حملے ہوئے، تو اس کی حفاظت کرنے والے قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی عزت و ناموس پر وار دی، جنہوں نے اپنا تن من دھن لوٹانے کی باتیں نہیں کی، فلسفے نہیں سنائے، بلکہ سچ میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ حضور میں حاضر، حضور میں حاضر۔ آپ کو ان اقدامات کی وجہ سے جنوری کی سخت سرد راتیں جیل میں کاٹنی پڑی، آپ کو مارا گیا، آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کے بچوں کو مارا گیا، آپ کے گھر پر حملے ہوئے، مگر اس کے باوجود آپ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح، عمر فاروق کی طرح، عثمان غنی کی طرح، مولا علی شیر خدا کی طرح، عمر بن عبدالعزیز کی طرح، محمد بن قاسم کی طرح، سلطان التمش کی طرح، نور الدین زنگی کی طرح، صلاح الدین ایوبی کی طرح، غازی علم الدین کی طرح، غازی ممتاز قادری کی طرح سینہ تان کر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ حاضرین محفل، آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی ہے، ان جوانیوں کو کیا کرنا۔ آج اگر ہمیں ضرورت ہے تو حضور کی عزت و ناموس پر یہ جوانیاں لٹانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ ایسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایسی جوانیوں کی ضرورت ہے۔ آؤ صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرو، آؤ صدیق اکبر کی سنت کو ادا کرو۔ حاضرین محفل، بات یہاں پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے حاضرین محفل، آپ کی میں ایک نعرے سے آپ جواب دیجئے کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔